السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے اذان کی نقل کا ایک بہت خوبصورت واقعہ پیش کروں گی۔ ہجرت کے 8ویں سال ماہ رمضان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو سارے عرب میں مسلمانوں کا رعب قائم ہو گیا، لیکن عرب کا ایک قبیلہ حوازن پر اس کا الٹا اثر ہوا۔ اس قبیلے کے لوگ حنین کی پتھریلی وادیوں میں جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ حنین پہنچ گئے اور سخت لڑائی کے بعد کافروں کو شکست دے دی۔ یہ لڑائی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اس کے 15-20 دن بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اتفاق سے وہاں مکہ کے چند شوخ نوجوان بھی موجود تھے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان کو شرارت سوجھی اور وہ اذان سن کر ہنسی مذاق میں اذان کی نقل اتارنے لگے۔ ان میں سے ایک نوجوان کی آواز بہت بلند تھی اور دل کو کھینچنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو بلند آواز میں اذان کی نقل کر رہا تھا؟ سب نے اس نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے اس نوجوان سے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ اور ہمارے سامنے اذان دو۔ یہ نوجوان، جن کو لوگ ابو محذورہ کہہ کر پکارتے تھے، کھڑے ہونے کو تو کھڑے ہو گئے، لیکن اذان کے الفاظ بھول گئے تھے، اس لیے منہ سے کوئی الفاظ نہ نکلا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی نرمی اور محبت سے خود اذان بتانی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ بتاتے تھے یہ نوجوان انہیں دہراتے تھے۔ جوں جوں وہ الفاظ دہراتے جاتے ان کے دل میں اسلام سے محبت پیدا ہوتی جاتی۔ اذان ختم ہوئی تو وہ سچے دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں ایک تھیلی عنایت فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے ماتھے، سینے اور پیٹ اور ناف کی جگہ پھیرا اور 3 مرتبہ دعا کی، اللہ تیرے اندر برکت دے اور تجھ پر برکت نازل فرمائے۔ نوجوان نے حضور پاک سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول، مجھے مکہ شریف میں کعبے کا امام بنا دیجئے تاکہ میں کعبے کے اندر اذان دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ مسجد حرام میں اذان دیا کرو۔ اس کے بعد وہ مکہ جا کر عمر بھر مسجد حرام میں اذان دیتے رہے۔ 58 ہجری میں وہ فوت ہوئے۔ یہ خدمت ان کی اولاد نے سنبھال لی۔ کہتے ہیں جس وقت یہ نوجوان اسلام قبول کیے تھے اور مسجد حرام میں اذان دینی شروع کی تھی، اس وقت ان کی عمر 16 سال کی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعا دی تھی اس کی برکت سے ان کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ جہاں وہ ساری عمر رسول پاک کے حکم کے مطابق مسجد حرام میں اذان دیتے رہے، وہاں انہوں نے اپنے سر کے اگلے حصے کے بال کو عمر بھر نہیں کٹوایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ہاتھ ان پہ پھیرے تھے۔ تو یہ تھی اس نوجوان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جو اسلام کا مذاق اڑانے چلا تھا۔ اللہ پاک نے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پہ فدا ہو کے رہ گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کی قدر کریں اور جب تک جئیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمیں لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔